اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی بارگاہ پاک کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالی جو روزے ہم نے رکھے ہیں اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے اور اس نیک اور پاک دن کے صدقے اس رمضان المبارک کی خطائیں، اس رمضان المبارک کے آداب کے خلاف جو کمزوریاں ہم سے واقع ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں معاف فرمائے۔ آج جو آیت المبارکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے عذاب نہ آنے کی دو وجوہات بیان فرمائی ہیں کہ عذاب نہیں آتا، کیوں نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے۔ پہلی وجہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ جب تک ان لوگوں کے اندر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگ استغفار کرتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی موجودگی یہ بھی وجہ ہے، یہ بھی سبب ہے عذاب نہ آنے کا۔ اور لوگ جب تک استغفار کرتے رہیں گے تب تک عذاب نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل اور مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اگر آپ سچے ہیں، جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ باتیں سچی ہیں، جو کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی ہے یہ کتاب سچی ہے، اگر یہ ساری باتیں سچی ہیں تو پھر بلاؤ اس عذاب کو جس عذاب کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو۔ آپ سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم وہ نیست و نابود کر دے، ہمیں تباہ و برباد کر دے، ہم زمین کے اندر گڑ جائیں، تباہ ہو جائیں۔ تو اس کے رد کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ جب تک آپ کے اندر موجود ہیں اس وقت تک میں عذاب کروں۔ تو پتہ چلا حضور سید المرسلین، فخر بنی آدم، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس شان کے ساتھ اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے کہ آپ کا جو وجود ہے وہ وجود دافع البلا ہے، بلاؤں کو دفع کرنے والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس شان سے تشریف لائے کہ جب تک موجود تھے تو عذاب نہ آیا، اور اب بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ایک سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس وعدے کی تکمیل کے لیے، وعدہ الہیہ کی تکمیل کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے حضور محمد مصطفیٰ کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو ایسی زندگی عطا فرما دیے کہ آپ اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، پوری کائنات کو مثل تھیلی کے دیکھتے ہیں، اور حضور کی زندگی ہی اس بات کی دلیل ہے، عذاب کا نہ آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج بھی اس کائنات کے اندر تشریف فرما ہیں۔ تو حضور علیہ السلام آپ قبر مبارک کے اندر موجود ہیں، زندہ ہیں، دنیاوی حصی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج بھی اس امت کے اوپر عذاب نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اب خاص بات جو میرا آج کا موضوع ہے وہ ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کو خاص بات آپ بتاتا ہوں۔ دیکھیں، دو وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، ایک تو حضور علیہ السلام کی موجودگی کہ آپ موجود ہیں تو عذاب نہیں آئے گا، دوسرا استغفار کریں گے تو عذاب نہیں آئے گا۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در سے ہو کر
آپ کے واسطے سے، آپ کے وسیلے سے جب ہماری استغفار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچے، حضور محمد مصطفیٰ کی سفارش امت کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یعنی اللہ تعالیٰ کا معاف کرنا، عذاب نہ دینا، بخشش فرما دینا، یہ یقینی ہے، ہر صورت ہے۔ لیکن کبھی اس طرح ہو کہ ہم لوگ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے یا معاف نہ کرے، یہ اس رب تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یہ ہے نسبت مصطفیٰ، یہ ہے عقیدہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تم میری تسبیح بیان کرو، میری پاکی بیان کرو، میری حمد بیان کرو، اور اس کے بعد استغفار کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی استغفار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا کی جائے۔ یہ بھی دعا کا ادب ہے جو اس آیت کے نظم سے، اس آیت کی ترتیب سے پتہ چلتا ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اس کے بعد کیا کریں؟ وَاسْتَغْفِرْ، آپ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر استغفار کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس بات کو آپ نے خیال رکھنا ہے، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں تو اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب آئیں دوسری طرف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک بات ہو گئی، یعنی استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اب دوسری طرف آئیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر اگر ظلم کر بیٹھیں تو کیا کریں؟ ظلم کرنے کے بعد دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ظلم کرنے کے بعد لمبے چوڑے چلے، لمبے چوڑے وظیفے، بسترے اٹھا کر دائیں بائیں مسجدوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کریں؟ فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ، اور وہ محمد محبوب مصطفیٰ پھر تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہاری سفارش کریں، اللہ کی بارگاہ کے اندر تمہارے لیے استغفار کریں، تمہاری سفارش کریں، تمہارے لیے بخشش چاہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر تم پا لوگے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا ہر صورت کے اندر۔ اب آپ نے ایک فرق جان لیا کہ اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بس استغفار کرو گے، میری حمد اور ثنا کے بعد استغفار کرو گے تو میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں، لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ لیکن در مصطفیٰ کے اوپر جب آ جاؤ، حضور محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے جب میری بارگاہ کے اندر آؤ گے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ، لام تاکید کا ہے، فرما ہر صورت، ہرگز ہر صورت کے اندر تم پا لوگے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ ہے عقیدہ نسبت مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے نسبت، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے نسبت ہو گئی۔ خود آپ نے وظیفے کیے، نمازیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، آپ نے استغفار کیا، جو بھی کیا، لیکن اس مقام کے اوپر گارنٹی نہیں تھی۔ لیکن جب آپ قدمین طیبین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گئے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے گارنٹی دے دی کہ اب میں تمہاری توبہ کو ضرور قبول کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے، فرمایا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اس مقام کے اوپر رحم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، فقط فرمایا تھا کہ میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ اس مقام کے اوپر فرمایا ہر صورت میں تمہاری توبہ قبول بھی کروں گا، اور رحیمہ، اس کے بعد تمہارے اوپر رحم کے خزانے بھی برسا دوں گا، رحمت کی بارش بھی برسا دوں گا۔ یہ ہے عقیدہ نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یاد رکھو یہ تو ہو گئی نا ایک بات، اب اس سے اگلی بات کی طرف جائیں۔ یاد رکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی جو نبوت ہے اور جو رسالت ہے
وہ کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر جو لوگ گناہ کریں، جو لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کریں، پھر وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ جائیں تو ان کی توبہ قبول ہوگی. اب حضور علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، پھر کیا کریں گے؟ یعنی اب حضور محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر کس طرح جائیں گے؟ یعنی اب آپ نے ظاہری حیات میں پردہ فرما لیا، اس ظاہری زندگی سے آپ پردے کے اندر چلے گئے. اب کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھیں کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، آپ ان سب کے نبی ہیں. اس پاس ہیں آپ ان سب کے نبی ہیں. حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کے نبی ہیں. ان کی جتنی امتیں گزری حضور محمد مصطفیٰ ان کے بھی نبی ہیں. یعنی حضور محمد مصطفیٰ نبی الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے بھی نبی ہیں، ان کی امتوں کے بھی نبی ہیں، تمام فرشتوں کے بھی نبی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمائے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے محمد مصطفیٰ کو نذیر بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا ہے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میری جو بعثت کی ہے، مجھے جو مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، کسی ایک خطے کے لیے نہیں، چند افراد کے لیے نہیں، ایک جماعت کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا مجھے ہر خشک اور تر کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے وہ نبی الانبیاء ہے. تمام امتیں، تمام انبیاء، تمام جن و انس، ہر چیز حضور محمد مصطفیٰ کی امت کے اندر داخل ہے. تو اب کیا ہوگا؟ حضور محمد مصطفیٰ صرف اس زمانے کے ساتھ تو خاص نہیں تھے، صحابہ کے زمانے کے ساتھ تو خاص نہیں تھے کہ صحابہ پاک کے زمانے کے اندر اگر کوئی اپنی جان کے اوپر ظلم کرے وہ آ جائے اور بعد والوں کے لیے یہ دروازہ بند ہو جائے. نہیں، جب حضور محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت قیامت تک جاری ہے تو سارے امتی حضور محمد مصطفیٰ سے اسی طرح فیض اٹھائیں گے جس طرح حضور محمد مصطفیٰ کے زمانے کے اندر لوگ فیض اٹھاتے تھے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اس کے اندر ایک حکمتیں تھیں، مصلحتیں تھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری سیاحت سے پردہ فرما گئے. تو اب یہ ہوگا، اب کوئی اپنی جان کے اوپر ظلم کر بیٹھے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کی قبر مبارک کے اوپر حاضر ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر حاضر ہو جائے، آپ کے مزار مبارک کے اوپر حاضر ہو جائے اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کرے تو اللہ تعالیٰ لازماً اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اب آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی ایک دلیل ہے امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں تفسیر جلالین کے اندر اور اسی طریقے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر. وہ حضرت شعبی کا جو مشہور واقعہ ہے وہ میں بیان نہیں کرتا چونکہ وقت مختصر ہے، لیکن امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اسی آیت کے ضمن کے اندر، یعنی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کے ضمن کے اندر امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا ہے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آیا ہے اور آ کر آپ کو کہنے لگا کہ اے علی مجھے بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کدھر ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے آپ کا تو تیسرے دن وصال ہو چکا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو 3 دن ہو گئے دنیا سے چلے گئے ہیں. تو وہ شخص کہنے لگا چلے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رخصت ہو گئے؟ فرمایا رخصت ہو گئے. جب اس نے یہ سنا تو مدینہ شہر کے اندر دوڑنے لگا، اپنے گریبان کے اندر اپنے سار کے اوپر مٹیاں ڈالنے لگا، کہنے لگا ہائے میری قسمت، میں کیا کروں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگے کہ آپ روتے کیوں ہیں، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے قرآن پڑھا ہے
قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو تو سیدھا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آ جاؤ۔ اب میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آیا ہوں، میں تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آیا ہوں اور حضور تو دنیا سے چلے گئے، اب میں کیا کروں گا؟ آخر وہ بھی تو علی المرتضیٰ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گود کے اندر آپ نے تربیت پائی تھی، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سنا تھا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے، یہ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ تمام انبیاء کا علیہ السلام نے فرمایا اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے انہیں رزق بھی ملتا ہے، اور امام سیوطی فرماتے ہیں سارے انبیاء اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اللہ کی جانب سے انہیں رزق بھی ملتا ہے، اور اذان اور اقامت کے ساتھ اپنی اپنی قبروں کے اندر نمازیں بھی ادا فرماتے رہتے ہیں۔ نہیں تو دیکھ لیں معراج کی رات جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ قصیب احمر کے پاس گزرے تھے، جس وقت آپ بیت المقدس گئے تھے، مسجد اقصیٰ کے اندر، فلسطین والی مسجد کے اندر، آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے راستے کے اندر دیکھا ہے قصیب احمر کے پاس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِي، میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی قبر مبارک کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے 2 اسناد کے ساتھ، اور امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نسائی کے اندر اس کو 7 اسناد کے ساتھ بلکہ 9 اسناد کے ساتھ اس حدیث پاک کو نقل کیے۔ اور بہقی کی روایت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں اپنی قبور کے اندر، انبیاء زندہ ہوتے ہیں۔ امام بہقی نے حیات الانبیاء جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، فرماتے ہیں انبیاء زندہ ہوتے ہیں اپنی قبور کے اندر، یصلون، اور وہ نمازیں بھی ادا فرماتے رہتے ہیں۔ تو علی المرتضیٰ کا تو یہ عقیدہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تو نہیں تھا کہ بندہ مر جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، مار کے مٹی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لین دین ختم ہو جاتا ہے، نہ کچھ پہنچتا ہے نہ کچھ آتا ہے نہ کچھ جاتا ہے، بندہ مار کے مٹی میں مل جاتا ہے۔ نہیں، اسلامی نظریہ یہ ہے کہ موت، مرنا، وفات پانا یہ مٹی میں ملنے کا نام نہیں ہے، یہ عدم معاش کا نام نہیں ہے، یہ اختتام کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئے دروازے کے اندر داخل ہونے کا نام ہے۔ بلکہ یوں سمجھے موت اس کو کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا ابواللہ رکاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور دیگر کتب تصوف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو حبیب کو، دوست کو، محبوب کو اپنے محبوب سے ملا دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں موت مرنے کا نام نہیں، مٹی میں ملنے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت نام ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہونے کا، محمد مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے ساتھ ملاقات کا نام، تمام انبیاء سے، تمام اولیاء سے، اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقات کا نام موت ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ اس کو کہنے لگے اچھا یہ بات ہے، فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیدھا محمد مصطفیٰ کا گنبد ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا مزار مبارک ہے، وہاں پر حاضر ہو جاؤ، اور وہاں پر جا کر اسی طرح ریکویسٹ کرنی ہے آپ نے، وہاں پر جا کر اسی طرح آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے، اسی طرح جا کر آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے، درخواست کرنی ہے۔ تو وہ شخص چلا گیا قبر کے اوپر جا کر کہنے لگا اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں نے قرآن پڑھا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں آیا ہوں، میں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر فرماتا ہے جب تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو تو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤ۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کی بارگاہ پاک کے اندر حاضر ہوا ہوں، اپنے گناہوں کی گٹھلی سمیت حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ، گناہوں کے پہاڑ ہیں جو میں نے اپنے سر کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، جب اعرابی یہ بات کہہ چکا، قبر محمد سے آواز آئی او آنے والے سائل، او آنے والے اعرابی، میں اللہ کا رسول گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے تیری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تیری ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا۔
اب یہ بات مکمل ہو گئی یہاں پر پہنچ کر، یاد رکھو پھر میں اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ حضور محمد مصطفیٰ کی نسبت سے جب آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر جائیں گے، حضور محمد مصطفیٰ کی نسبت سے جب آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جائیں گے، استغفار پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہیں بخشے، چاہے تو تمہاری توبہ قبول کرے۔ لیکن در مصطفیٰ سے ہو کر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تمہاری توبہ قبول بھی فرمائیں گے، تمہاری اوپر رحمت کی برسات بھی برسائیں گے۔ اور یاد رکھنا کہ یہ صرف حضور محمد مصطفیٰ کے زمانے کے خاص نہیں ہے، آج بھی زندگی کے اندر کوئی شخص اگر حضور محمد مصطفیٰ کی قبر مبارک کے اندر حاضر ہو کر یہ بات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ حضور محمد مصطفیٰ صرف صحابہ کے نبی نہیں تھے، آج تک کے لیے نبی ہیں اور قیامت کی صبح تک نبی رہیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب قیامت کی صبح تک نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، کیوں کہ میری نبوت، میری رسالت قیامت کی صبح تک جاری رہے گی۔ تو حضور محمد مصطفیٰ جس طرح صحابہ پاک کے زمانے سے نبی تھے، ان کے لیے نبی تھے، اسی طرح ہمارے لیے نبی ہیں، لہٰذا جو حکم ان کے لیے تھا وہی حکم ہمارے لیے، لہٰذا توبہ اور استغفار کے لیے یا تو جائیں حضور محمد مصطفیٰ کے در اقدس کے اوپر، یا اگر وہاں پر جانے کی توفیق نہ ہو تو دل کے اندر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی ذات اقدس کو اپنے قلب کے اندر حاضر سمجھ کے حضور محمد مصطفیٰ سے درخواست کریں، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اعزاز عطا فرما دیں گے۔ اب یہ بات یہاں پر آ کر مکمل ہو گئی ہے۔ کتنا ٹائم ہے ہو رہی ہے؟ اب دو باتیں اور کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہے آج کا، اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ بعض علاقوں کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر بھی، اور اسی طرح جو دوسرے شہر ہیں پاکستان کے اندر بلکہ بر صغیر کے اندر، بعض مساجد کے اندر قضاء عمری پڑھی جاتی ہے، بعض مساجد کے اندر قضاء عمری پڑھی جاتی ہے۔ اس کے متعلق آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ قرآن اور حدیث اس باب کے اندر خاموش ہیں، یعنی قضاء عمری کی اصل قرآن اور سنت سے ہمیں معلوم نہیں ہو سکی، قرآن اور سنت کے اندر قضاء عمری کا کوئی ذکر بھی موجود نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کہ یہ ایک ہیلا ہے، اور ہیلے کا ثبوت قرآن کے اندر بھی ہے اور ہیلے کا ثبوت حدیث پاک کے اندر بھی ہے۔ ہیلے کا ثبوت قرآن کے اندر کس طرح ہے؟ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، آپ نے جس وقت کہا تھا آپ بیمار تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ کے ابتلاء کے اندر تھے، آزمائش کے اندر تھے، تو آپ کی بیوی نے کوئی ایک بات ایسی کہی کہ جو آپ کو پسند نہیں آئی، تو آپ نے فرمایا اگر میں اٹھوں گا تو پھر میں نے اس طرح کرنا ہے کہ تجھے کیا کرنا ہے؟ نہیں، کوڑے، 100 کوڑے میں نے تمہیں مارنے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم یہ نازل فرما دیا کہ تم اس طرح کرو، ایک جھاڑو پکڑ لیں، اور اس میں 100 تنکے ہوں، اور وہ اپنی بیوی کو مار لیں تو آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیں یہ ہیلے کا ثبوت ہوا کہ نہیں قرآن کے اندر؟ انہوں نے تو کہا تھا میں 100 کوڑے ماروں گا، ان 100 کوڑوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا کہ 100 تنکے آپ اس طرح کریں کہ ان کو مار لیں، ایک جگہ اکٹھے کریں، تنکا جھاڑو بنا لیں، بس لگا دیں ان کے جسم کو، بات پوری ہو جائے گی۔ یہ ہیلے کا ثبوت ہے، اسی سے فقہاء نے ہیلے کا ثبوت پکڑا ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اس طرح ہوا تھا کہ ایک شخص نے شراب پی تھی، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اس نے شراب پی تھی، تو اس کو حد جاری کرنے کے لیے جب وقت آیا تو اس کے جسم بہت کمزور تھا، یعنی اگر اس کو ایک ہاتھ بھی لگا دی جاتی، ایک کوڑا بھی اس کو مار دیا جاتا تو وہ بندہ مر جاتا۔ تو اس کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم یہ جو درختوں کی شاخیں ہوتی ہیں، یہ 40 شاخیں ایک جگہ اکٹھی کرو اور اس کو ماریں، بس معاملہ پورا ہو گیا۔ اس مقام کے اوپر بھی یہ کیا ہے؟ حدیث پاک سے بھی اس کا ثبوت ملا ہے، کس کا؟ ہیلے کا۔ فقہاء کرام نے کتابوں کے اندر، بلکہ بالخصوص امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مسجد کو اگر زکوٰۃ دینا چاہے، مسجد کو دیکھیں نا، زکوٰۃ کے اندر تو مالک کرنا ہوتا ہے، اب مسجد کے اندر تو یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ بندہ اس کو مالک کر دے۔ اسی طریقے سے مدرسے کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں کا بندہ جا کر مدرسے کو مالک کر دے، ظاہر سی بات ہے، عمارت ہے، ان کے اندر تو وہ صلاحیت نہیں ہے، جان نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کا ایک طریقہ انہوں نے رکھا ہے، طریقہ پتہ ہے کیا؟ کس طرح مسجد کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ ہو سکتی ہے؟ اس طرح خرچ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی فقیر کو مالک کر دیں، اس کو تملیک کا عمل کہتے ہیں فقہاء کی اصطلاح کے اندر۔
تملیک کا عمل۔ آپ کسی فقیر کو کیا کریں؟ مالک کر دیں۔ وہ فقیر جب مالک ہو جائے تو پھر وہ مسجد کو کیا کرے؟ گفٹ کر دے کہ میری طرف سے اب یہ مسجد کے لیے۔ تو یہ ایک ہیلا ہو گیا۔ تو بات میں نے اتنی لمبی اس لیے کی ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہیلے کا ثبوت قرآن اور سنت کے اندر ہے، اسی لیے فقہاء کرام نے ہیلا پکڑا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ جو قضاء عمری پڑھی جاتی ہے یہ ایک ہیلا ہے۔ کس طرح ہیلا ہے سنیں آپ۔ دیکھیں 6 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں جو اوقات کی نمازیں ہوتی ہیں، یعنی صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی، اور 6ٹھی نماز پڑھتے ہیں کس کی؟ وتر کی۔ یہ 6 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درجنوں فرامین کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ ہر شے کا ثواب 70 گنا کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ ایک نفل ادا کریں گے 70 نوافل کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے آپ ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرائض ادا کرنے کا آپ کو ثواب ملے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو نوافل ہوتے ہیں یہ جا کر فرضوں کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ تو اب دیکھیں جس شخص نے ایک نماز پڑھی اور دل کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے 70 نمازوں کو ثواب عطا فرمائیں گے، تو اب جس نے صبح کی نماز پڑھی تو گویا اس نے 70 صبح کی نمازیں ادا کر لیں، جس نے ظہر کی نماز پڑھی ہے گویا اس نے 70 ظہر کی نمازیں ادا کر لیں۔ اسی طرح حالا ازل قیاس آپ آگے بڑھتے جائیں تو ہر نماز کا اس نے کیا کر لیا؟ 70 نمازیں اس نے ادا کر لی۔ اب 6 کو 70 سے ضرب دیں کتنا بنتا ہے؟ 430 ہے جی، ہے نا؟ 6 7 کتنا نا؟ 420 تو 420 نمازیں گویا کہ اس نے ادا کر دی۔ تو اس زندگی کے اندر جو نمازیں قضا ہوئی اسے، ویسے تو طریقہ یہی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ بندہ ایک نماز ادا کرتا جائے۔ ہر نماز کے ساتھ جس بندے کی بہت ساری نمازیں قضا ہوئیں یا سابقہ زندگی کے اندر اس نے نمازیں پڑھی ہی نہیں ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے 4 فرض وہ پچھلی اپنی ظہر کے ادا کرے، اور اسی طرح کرتا رہے یہاں تک کہ کچھ سالوں بعد اس کو پکا یقین ہو جائے کہ جتنی نمازیں میری قضا ہوئی تھیں اب وہ یقیناً الحمدللہ انشاءاللہ میں نے ادا کر لی ہیں۔ طریقہ تو یہ نہیں، پہلے ہر نماز تو پہلے ہاں پچھلی قضا ٹھیک ہے۔ بہرحال اجازت ہے اس بات کی بھی، صرف مکروہ وقت نہ ہو۔ مثال کے طور پر اب عصر کا جو وقت ہے اس کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی سوائے اس دن کی قضا کے، یعنی اس دن کی آپ قضا دہرا سکتے ہیں، بقائے کسی نوافل کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر مکروہ وقت نہ ہو تو کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے، مکروہ وقت نہ ہو۔ مثال کے طور پر ابھی ظہر کی نماز جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد انسان کر سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آ کر مسجد کے اندر داخل ہو، اپنی جو سنتیں ظہر کی وہ پڑھ لے، اس کے بعد 4 فرض صاحب کا جو زندگی وہ ادا کرے۔ اس طرح پوری زندگی کے اندر کرتا رہے یہاں تک کہ اس کو یقین کامل ہو جائے کہ اب میں نے ساری قضا ادا کر لی ہے، اب میری نمازیں پوری ہو چکی ہیں۔ طریقہ تو یہ، بہرحال میں نے آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ہیلا ہے قضاء عمری کا۔ بے شک اس باب کے اندر قرآن اور حدیث خاموش ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس بات سے قرآن اور سنت خاموش ہو اور نئی بات ہو اور وہ شریعت اسلام سے ٹکرائے نہیں، تو اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ تو اب کوئی شخص 6 نمازیں قضا دہراتا ہے تو اس کو کسی قسم کا کیا حرج ہے؟ شریعت اسلامی کے کس قانون سے یہ بات ٹکراتی ہے؟ اگر چلو اس کو 70 کا ثواب نہیں ملے، 6 کا ہی مل جائے تو کم از کم 6 نمازیں تو اس کی زندگی سے کم ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا قضاء عمری کے اوپر اختلافات کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ کرتے ہیں فقط ہیلا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اور یہ جائز ہے، اس کے اندر کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ چلو اب 5 منٹ رہتے ہیں، ایک بات اور سن لیں۔ وہ بات یہ زندگی گزارنے کا ایک اصول ہے۔ وہ زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت ابراہیم ان کا نام تھا۔ حضرت ماریہ قبطیاں کے وطن سے پیدا ہوئے تھے اور 16 ماہ کی عمر کے اندر وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ بعض علماء لکھتے ہیں کہ 18 ماہ کے اندر گئے تھے، اور بعض لکھتے ہیں 16 ماہ کے اندر گئے تھے۔ جنت البقیع کے اندر وہ دفن ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دفن کیا۔ تو ان کی جو قبر مبارک تھی، دفن کرنے کے بعد قبر مبارک کی ایک طرف مٹی نہ جا سکی اور وہاں پر ایک سوراخ رہ گیا، یہ طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے۔ وہاں پر ایک سوراخ رہ گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا، آپ فرمانے لگے آپ جائیں، یہ جو سامنے سوراخ ہے اس کو برابر کر دیں، یعنی مٹی کا ایک آپ تودہ لیں اور جا کر سوراخ کے اندر رکھیں، پھر اس کو برابر کر دیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مردے کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے،
یعنی میری قبر ٹیڑھی ہے، میری قبر اونچی ہے، میری قبر نیچی ہے، کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں. کیوں کہ نیچے جو کام آنے والی چیز ہے وہ اعمال ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خود فرمایا تھا گھر والوں کو، فرمایا مجھے ایک پرانا سا درمیانہ سا لباس دے دینا ہے کفن کے لیے. کفن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، مجھے ایک درمیانہ سا لباس دے دینا ہے. ضرورت نہیں ہے نئے نئے لباس آپ میری لے کر آئیں، کفن کے لیے عمدہ کپڑے لے کر آئیں. فرمانے لگے کیوں؟ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ کے اندر جا رہا ہوں، اگر رب تعالیٰ نے میری بخشش کر دی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے سونا لباس عطا کر دیں گے، اور اگر میری بخشش نہ ہوئی تو پھر اس ٹکڑے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی مجھ سے فرشتے کھینچ لیں گے. تو قبر کے اندر جس وقت بندہ نیچے چلا جاتا ہے تو عمدہ کفن بھی کوئی بڑی بات نہیں، اور قبر کا خوبصورت ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے. مردے کو اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کے جو اعمال ہیں آپ اس کو کام وہی آئیں گے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کی قبر کو جنت کا باغوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرق کچھ بھی نہیں پڑتا، اگر یہ اسی طرح گڑا رہ جاتا، سوراخ رہ جاتا تب بھی کوئی بات نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت، مرضی اور منشا یہ ہے کہ کوئی میرا بندہ کوئی کام بھی کرے تو اس کو اچھے طریقے سے ادا کرے، پورے آداب کے ساتھ اس کو ادا کرے. تو اس سے زندگی کا ایک ہمیں اصول پتہ چلا ہے. بہت سارے کام ہم کرتے ہیں زندگی کے اندر، یاد رکھیں، لیکن ان کو پورے آداب کے ساتھ نہیں کرتے، اس لیے بہت ساری خیر و برکت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اس کی اب چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر قبرستان جانا سنت ہے. ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان ہم جاتے ہیں، لیکن کسی شخص کو بھی یہ معلوم نہیں کہ قبر کے اندر کس طرح داخل ہوا جاتا ہے. قبر کے اندر اس طرح داخل ہوا جاتا ہے، قبر کے اندر آپ داخل ہوں تو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین کہیں، پھر جو دعا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے وہ پڑھیں، پھر میت کی پاؤں کی طرف سے جائیں، میت کے پاؤں کی طرف سے جائیں، پھر اس طرح کریں، اس کا جو مواجہ ہے، چہرہ ہے، اس کی طرف کھڑے ہو جائیں، اس کی طرف منہ کریں، قبلے کی طرف پیٹھ کریں، اور 4 ہاتھ کے فاصلے کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اس کو سلام پیش کریں. اس کے بعد 1 دفعہ الحمد شریف اور 11 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر اس کو بخش دیں. یہ طریقہ ہے قبر کا، قبر کے اندر داخل ہونے کا، کہ آپ نے کس طرف سے جانا ہے، پاؤں کی طرف سے جانا ہے اور منہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، قبلہ کی طرف پیٹھ کرنی ہے. یہ پورا ادب ہے. اب جو بندہ اس پورے ادب کے ساتھ داخل ہوتا ہے وہ پوری خیر و برکت لے کے آتا ہے. لیکن جو لوگ ویسے ہی داخل ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں میں نے داخل کہاں سے ہونا ہے، پڑھ رہے ہیں کیا ہے. دیکھیں حاضری تو ان کی بھی ہو جاتی ہے، سنت کے اوپر عمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ کہ پورے آداب کے ساتھ تم یہ کرو تاکہ تم پوری خیر و برکت کے عامل ہو جاؤ، ساری خیر اور ساری برکت لے کر آؤ. اسی طریقے سے دیکھیں مسجد کے اندر ہم داخل ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن اس کا ایک ادب ہے. کیا ادب ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب داخل ہو جائیں تو پہلے دائیں پاؤں رکھیں، پھر کیا کریں، پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمت. پھر حضرت فاطمہ سے مروی روایت موجود ہے، سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرا، آپ سے مروی روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. پھر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر آپ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوں. پھر مسجد کے اندر داخل ہونے کے 15 آداب ہیں. اس کا ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صرف فرض نماز پڑھ کر بندے کو واپس نہیں جانا چاہیے، کچھ دیر مسجد کے اندر ویسے بھی بیٹھنا چاہیے. یعنی یہ مسجد کا حق کہ آپ اس طرح نہ کریں کہ صرف فرض نماز پڑھ کے آپ واپس چلے جائیں، کچھ دیر اور بھی بیٹھیں. یہ 15 آداب میں سے ایک ادب ہے. اس طریقے سے گھر کے اندر داخل ہوں، اس کے آداب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. رات کو آپ سوتے ہیں، اس کے آداب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے. آپ صبح بیدار ہوتے ہیں، اس کے آداب بیان فرمائیں. کسی کے گھر آپ جاتے ہیں، ملاقات کے آداب کیا ہیں، اس کے آداب شریعت نے بیان کیے. تو ہم سارے یہ کام کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہیں، بڑوں سے ملاقات کرتے ہیں، چھوٹوں سے ملاقات کرتے ہیں، لیکن آداب کے بغیر کرتے ہیں. جب آداب کے بغیر کرتے ہیں تو وہ آپ کا عمل روح سے خالی ہو جاتا ہے، وہ ایک بے جان صورت رہ جاتی ہے، اس کے اندر روح نہیں ہوتی. اس کے اندر روح کس طرح آئے گی؟ جب آپ حضور علیہ السلام کے اس فرمان کے اوپر عمل کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ کہ کام جو بندہ بھی میرا کرے تو پورے آداب کے ساتھ کرے، اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے ادا کرے. تو یہ ایک زندگی کا جامع اصول ہے. اگر آپ زندگی کے اندر اس اصول کو لاگو کر لیں، آپ کی زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ میری باتوں کے اوپر پہلے مجھے، بعد میں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما. آخر دعوانا الحمدللہ.